بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، قصیدہ بردہ شریف ہر ایک نے سنا بھی ہوا ہے اور ہم بڑی ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اس قصیدے کو پڑھتے بھی ہیں۔ آج اس قصیدے کے خالق امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک تحریر ہے، ضرور سنیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس عظیم کام کے اندر جو میں نے علماء، بزرگوں اور صحابہ کے واقعات پڑھنے کے لیے بنایا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ تو ناظرین، مصر کے ایک عظیم بزرگ، عاشق رسول اور شہرۂ آفاق قصیدہ بردہ شریف کے خالق امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں جیسے ہر والدین اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے مدرسے بھیجتے ہیں، ویسے ہی امام بصیری کو بھی تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی، چنانچہ کم عمری ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد والد کی خواہش تھی کہ اب بیٹا کچھ روزگار کرے تاکہ گھر کی غربت کم ہو، مگر امام بصیری کے دل میں علم کی پیاس ابھی باقی تھی۔ وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھتے تھے۔ اسی بات پر والد اور بیٹے کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا۔ آخر کار والدہ کی وساطت سے انہیں مزید تعلیم کی اجازت مل گئی۔ پھر انہوں نے تجوید، فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی اور تدریس شروع کر دی۔ ابتدا میں وہ دنیاوی کامیابیوں کی طرف مائل تھے۔ شاعری کا غیر معمولی ملکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ وہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے، شعراء کی اصلاح کرتے اور درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے کہ ایک اجنبی شخص نے روک کر صرف ایک سوال کیا، کیا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ یہ ایک سوال امام بصیری کی پوری زندگی بدل گیا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا گہرائی سے مطالعہ شروع کیا۔ جوں مطالعہ بڑھتا گیا، دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ بھڑکتی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور محبت ایسی بڑھی کہ دنیا کی ہر محبت ماند پڑ گئی۔ اسی دوران انہیں فالج کا شدید حملہ ہوا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ 15 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ جن بادشاہوں کے قصیدے وہ لکھتے تھے، کسی نے پلٹ کر حال تک نہ پوچھا۔ ایک رات انتہائی دل گرفتگی کے عالم میں انہوں نے سوچا، زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کی تعریف لکھی، آج کیوں نہ اس محبوب کی شان میں لکھوں جن کے سامنے دنیا کے تمام بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر ایک ٹوٹے ہوئے دل، سچی محبت اور آنسوؤں میں ڈوبے احساسات کے ساتھ الفاظ بہنے لگے، اور وہ الفاظ بارگاہ مصطفیٰ میں ایسے مقبول ہوئے کہ رہتی دنیا تک امر ہو گئے۔ اسی رات امام بصیری نے وہ عظیم قصیدہ لکھا جسے آج دنیا قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جانتی ہے۔ جب قصیدہ مکمل ہوا تو آپ سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اٹھو بصیری۔ امام بصیری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اٹھوں، میں تو فالج زدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیرا اور فرمایا، اٹھو اور مجھے وہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ امام بصیری فوراً اٹھ بیٹھے اور جھوم کر پڑھنے لگے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، اپنے محبوب پر ہمیشہ ہمیشہ رحمتیں اور سلام نازل فرما۔ وہ پڑھتے جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بتاتے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے سماعت فرماتے جاتے تھے۔ جب قصیدہ مکمل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے
کہ انہیں اپنی چادر مبارک عطا فرما دی۔ اسی لمحے ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ چادر حقیقت میں ان کے پاس موجود ہے۔ وقت تہجد کا تھا۔ وہ حیرت سے اٹھے تو محسوس ہوا کہ 15 سال پرانا فالج مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ وضو کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک فقیر نے آواز دی، وہ قصیدہ ہمیں بھی سنا دو جس کے بدلے یہ چادر ملی ہے۔ امام بصیری حیران رہ گئے، کیونکہ یہ راز تو صرف وہ اور ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف میں 100 سے زیادہ اشعار ہیں، مگر کسی شعر میں بردہ یعنی چادر کا لفظ موجود نہیں، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر عطا فرمائی تھی، اسی نسبت سے یہ قصیدہ بردہ شریف کہلایا۔ اور جس کلام کو آقا قبول فرما لیں پھر قیامت تک اس کی خوشبو باقی رہتی ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا۔ تو ناظرین، یہ ہے قصیدہ بردہ شریف کے خالق امام بصیری کا قصہ کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش ہوئے اور خواب میں آ کر زیارت کروائی اور اپنی چادر مبارک عطا کی۔ تو بلا شبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے ایسے ہی اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کی محبت میں سے کچھ محبت عطا کر دے، آمین۔